وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إنك حميد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله. حضرات، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جتنے انسان ہیں ایک باپ اور ماں سے وجود میں آئے ہیں، تو اس لحاظ سے ساری جو انسانیت ہے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم نے دنیا کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا، مخلوق کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کریم نے ہر قسم کی مٹی لی، سرخ مٹی، سیاہ مٹی، سفید مٹی، گندمی مٹی، پرانی، نئی، گیلی، خشک، ہر قسم کی، اور پھر اس میں سے انسانوں کو پیدا فرمایا. اب دیکھنے میں انسان کئی طرح کے ہیں، مختلف نسل کے لوگ نظر آتے ہیں، مختلف قوموں کے لوگ، خاندانوں کے لوگ نظر آتے ہیں. اصل بنے مٹی سے ہیں اور مٹی میں ہی جائیں گے، چاہے آگ میں جل کے راکھ ہو جائیں، چاہے کسی فضائی حادثے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یا ان کو آگ لگا کے جیسے ختم کر دیا جاتا ہے، راکھ بہا دی جائے دریاؤں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا
پرانے دور میں ایک بندہ اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو دفنانا نہیں ہے، اس کو آگ لگا کے اس کی راکھ بنا کے اسے فضا میں اڑا دینا ہے، مختلف جگہوں، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ تو اللہ کریم نے اسے اکٹھا کر لیا، سارے ہر ذرے۔ تو اللہ کریم نے پوچھا کیوں تو نے کہا کہ میں نے دفن نہیں ہونا، میری راکھ بنا دی جائے؟ تو اس نے آگے سے عرض کی یا اللہ مجھے تیرا خوف تھا، تیرے خوف کی وجہ سے کہ اگر میں قبر میں گیا تو صحیح سلامت اسی طرح اٹھا لیا گیا تو مجھے سزا ملے گی۔ تو اللہ کریم نے کہا میرے خوف کی وجہ سے؟ ان کا ہاں جی آپ کے خوف کی وجہ۔ اللہ کریم نے کہا اسے معاف فرما دیا، معاف کر دیا۔ تو سارے جو ہے نا جتنے اجساد ہمارے یہاں نظر آتے ہیں، جتنے اجسام اور یہ جسم ہے، یہ سارے اللہ کریم اٹھائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی جسم کو بنا دیا جائے، جتنا جتنا میسر ہو۔ اللہ کریم ہواؤں کا بھی رب ہے، مٹی کا رب ہے، آگ کا رب ہے، پانی کا رب ہے، فضا کا رب ہے، تو آسمان کا رب ہے۔ جو جہاں جہاں ذرہ ہوا اللہ اکٹھا کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کی جو ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا سرا ہے نا وہ باقی رہ جاتا ہے، باقی سارا مٹی ختم کر دیتی ہے۔ ہاں انبیاء کے جو جسم ہوتے ہیں ان پہ اللہ نے حرام کر دیا، مٹی کو حرام کر دیا کہ ان کو کھائے۔ باقی ہو سکتا ہے کچھ نیک بندے ہوں جن کے جسم کو اللہ سلامت رکھے، یا جسے اللہ عبرت بنا دے، جیسے فرعون ہے اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، آج بھی موجود ہے اس کی لاش۔ اور پرانے دور میں یہ جو مصری لوگ تھے خاص طور پہ یہ کیمیکل لگا کے، مسالے لگا کے وہ اپنی میتوں کو لمبے عرصے تک رکھتے تھے، آج بھی وہاں حرام ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، جتنے بندے آئے ہیں آپ سوچتے ہوں گے جی آج تک تو اربوں کھربوں آ گئے، تو اتنے بندوں کو اللہ کیسے اکٹھا کرے گا، کیسے اٹھائے گا؟ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی گری ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ کریم اس بستی گری ہوئی بستی کو اتنے پتہ نہیں کتنے آدمی نیچے آ گئے ہوں گے، کتنے مر چکے ہوں گے، کتنے جانور، کیا کچھ، تو ان کو دوبارہ کیسے تو زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے 100 سال کی موت دے دی، 100 سال، اور 100 سال کے بعد پھر اٹھایا اسی طرح وہ جانور کو زندہ کر دیا۔ پوچھا کتنا عرصہ زندہ رہا؟ جی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنے جانور کی طرف دیکھ، اس شہر کی طرف دیکھ، وہ سارا زمین، تجھے میں نے 100 سال میں نے تجھے نیند دی ہے، موت دی، اس کے بعد اٹھایا۔ تو اسی طرح اللہ ان کو اٹھائے گا جتنی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کیف تحیی الموتیٰ، آپ اللہ کریم آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ کریم نے کہا ایسے کر، یہ پرندے لے لے، پرندے تو 4 مختلف جگہ پہ ان کے پر علیحدہ کر لے، وہ ٹانگیں علیحدہ کر لے، گردن علیحدہ کر لے، جسم کے علیحدہ کر کے مختلف جگہ پہ رکھ، پھر انہیں پکار اللہ کا نام لے کے وہ تیری طرف آئیں گے، یعنی ان کا جسم بن جائے گا۔ ایسے اللہ ساری دنیا کو زندہ کرے گا۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے۔ جس بندے کے دل میں یہ ہونا کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاں زندہ کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا ہے، تو وہ بندہ پھر گناہ نہیں کرتا، اگر ہو جائے تو معافی مانگتا ہے، ظلم زیادتی نہیں کرتا، وہ دنگا نہیں مچاتا، فساد نہیں کرتا، زمین میں خرابی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا۔ تو اصحاب کہف اس دور میں بھی لوگوں کا ذہن یہ ہو گیا تھا کہ جی یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، یہ حالانکہ بہت پہلے کے لوگ تھے۔ جب ان کے اٹھنے کا دور آیا اصحاب کہف کا، یہ 7 بندے تھے، 6 تو وہ بندے تھے جو بادشاہ کے دربار کے تھے، اور ساتواں جو تھا وہ چرواہا،
اور 8واں ان کا وہ جو کتا آ گیا تھا. تو بعض لوگ کتے کے فضائل میں یہ بھی بیان کر دیتے ہیں جی اصحاب کہف کا کتا اگر کہتے جی وہ پل صراط کے ایک طرف کھڑا ہوگا جی وہ مومن کی نشاندہی کرے گا، کافروں کی نشاندہی کرے گا. حالانکہ وہ ایک واقعہ آ گیا، بس اللہ نے اس کا نام کتمیر وہ قرآن میں لے دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. جنت تو جنوں اور انسانوں کے لیے، جنت اور دوزخ جو ہے وہ بس ان کا ساتھ بن گیا. تو اللہ نے ان کے ساتھ کی وجہ سے ذکر کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا جی اور کوئی کتا نہیں جائے گا وہ اصحاب کہف کا کتا. اور لوگوں نے اسی سے کہانیاں بنا لی. اگر اصحاب کہف کا کتا ہو سکتا ہے تو مدینے کا کتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا غوث پاک کا کتا کہہ دیتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کتا ہے، حرام جانور ہے، ناپاک، تو اس کی فضیلت کوئی نہیں ہے. لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں. اس کو رکھ سکتے ہیں آپ شکار کے لیے، آپ رکھ سکتے ہیں حفاظت کے لیے، آپ رکھ سکتے ہیں مویشیوں کے لیے. اس کے علاوہ ان کو آپس میں لڑانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دشمنوں کو آپس میں جانوروں کو لڑاتے ہیں اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. بعض لوگ ان کی قیمتیں کھاتے ہیں کہ کتا بیچ دیا. کتا بیچنا بھی حرام ہے، کتا پالنا بھی حرام ہے، شوقیہ پالنا حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو. خاص طور پہ کالا کتا. اللہ کے رسول نے ایک وقت مدینے میں کتوں کی کثرت ہو گئی تو آپ نے حکم دیا سارے کتوں کو مار دیا جائے، حالانکہ وہ مدینے کے کتے تھے. تو بعض لوگوں نے نام اپنا رکھ لیا، ہم سگے مدینہ ہیں جی. اب سگ کی فارسی کا لفظ ہے، کتا کہتے ہیں. آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، آپ کتوں کی آپ کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اپنے آپ کو کتے کہنا، چاہے وہ نبی کا کتا ہو یا کسی ولی کا کتا ہو، کسی شہر کا کتا ہو، کتا کتا ہی ہوتا ہے. آپ کے گھر میں وہی نہیں آئی تھی جب تک کتے کا پلہ وہ آپ کی چارپائی کے نیچے تھا یا وہ کسی میز کے نیچے تھا، تو وہ جتنی دیر وہ وہاں رہا وہی نہیں آئی. حالانکہ وہ مدینے کا تھا، گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو آج کیسے ہو سکتا ہے جہاں رحمت کا فرشتہ نہ آتا ہو تو آپ اپنے آپ کو سگ کہہ لیں، آپ اپنے آپ کو کتا اپنے منہ سے. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، پتہ نہیں وہ سچی ہے کہ جھوٹی، کہ وہ جو اپنے آپ کو سگ کہتے ہیں وہ بھونک رہے ہیں، کتوں کی آوازیں نکال رہے ہیں. یہاں تک گر گئے ہمارے لوگ عقیدتوں میں کہ جی بغداد پاک کا کتا ہے جی، مدینہ شریف کا کتا ہے جی. اپنے آپ کو سگ، کتا تو نہیں بولتے، سگ کہتے ہیں. آپ نے اشتہاروں پہ لکھا دیکھا ہوگا فلاں کا سگ، فلاں کا سگ، سارے گمراہی کے طریقے ہیں. تو اس دور میں بھی یہ وہ 6 آدمی تھے 7 جنہوں نے بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی. تو ان کو حکم ہو گیا کہ پکڑو کہ جی ہمیں مہلت دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا اگر ہم یہاں رہے. ایک تو ان میں سے بادشاہ کا داماد تھا جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا، اور یہ جو عادت ہے نا اپنے آپ اپنے سامنے کسی کو جھکانا، جیسے ہر طاقتور کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں ہے جس کے پاس زیادہ دولت آ جائے وہ کہتا ہے میں الیکشن لڑوں گا، کس لیے کہ علاقہ میرا مطیع ہو جائے. یہ جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے ذاتی قانون بنا لینا، لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنا، لوگوں کو اپنے غلام سمجھنا. سب سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا ان ظالم لوگوں کی جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں، جو لوگوں کو مارتے ہیں، جو لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں، جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں تنگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی صورتیں ہوں گی اور ان کے جسم چیونٹیوں جیسے ہوں گے، اور مظلوم ان کے اوپر سے ان کو رونتے ہوئے گزریں گے قیامت کے دن. تو ظالم اس کا ظلم ایک دن رکتا ہے، ہمیشہ سیاہ رات نہیں ہوتی ہے، صبح سویرا بھی ہوتا ہے. تو یہ اصحاب کہف وہاں سے پھر نکل گئے تو ایک غار میں چلے گئے.
وہاں 309 سال سوئے رہے. جس وقت ان کے اٹھنے کا دور آیا نا، وقت آیا، تو ہوش آئی، انہیں ایسے لگا جیسے آخری پہر ہے. کچھ دیر گزری، آپس میں اٹھ گئے. پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کتنی دیر سوئے رہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو کھانے کا انتظام کرو. باہر نکلے، ایک کو بھیج دیا جی کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے نکلا تو دیکھا سارا ماحول ہی بدلا ہوا ہے. وہ عمارتیں جو کھڑی تھیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھیں، بالکل مختلف ہے. وہ اس شہر میں داخل ہوا جس سے نکلے تھے، تو دیکھا وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. جس دور میں وہ تھے وہ کافر بت پرستوں کا شہر تھا، اور آج 309 سال کے بعد معاہدوں کا بن گیا. اس دور میں عیسائیت اصل تھی، عیسائیت سچی تھی. تو وہاں وہ شہر میں داخل ہو کے حیران ہو گئے. تو ایک روٹی پکوان وہاں سے کھانا لینے گیا یہ. تو جب کھانا مل گیا تو پیسے دے دیے. سکہ پرانا تھا، اس کو سکہ پکڑایا. اس نے کہا یہ تو چلتے ہی نہیں. اس نے کہا چلتے کیسے نہیں؟ دکاندار اکٹھے ہو گئے، سارے بازار میں شور مچ گیا. لباس بھی عجیب پہنا ہوا، پرانا لباس. آج سے جو 100 سال پہلے کے لوگ ہوں گے، 200 سال آپ تصور کریں، 300 سال پہلے کا آدمی آ جائے، ان کے لباس بھی عجیب ہوگا، قد بھی لمبے ہوں گے. شروع میں حضرت آدم کا قد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 90 فٹ کا قد بنایا تھا. اللہ نے 90 فٹ، اور تقریباً 15 فٹ چوڑا جسم تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. جب ہم جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو انشاءاللہ کہہ دیں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہاں ہمارے جو جسم ہوں گے وہ حضرت آدم جیسے جسم ہوں گے. تو اس کے بعد پھر مخلوق کم ہوتی گئی. آج اگر 200-300 سال پہلے کا آدمی آ جائے، جن کی عمریں بھی 200 سال ہوتی تھیں، 150 سال 60 سال، آج تو اللہ معاف کرے پتہ ہی نہیں چلتا. اتنے کمزور ہیں ہم کہ رات کو سوئے صبح پتہ ہی نہیں چلا، اٹیک ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے. چونکہ بے بہا کھاتے ہیں اسی طرح سو جاتے ہیں. اس کا پھر پرانے دور میں ہوتے تھے لوگ لمبے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے. تو جیسے ہم 200-300 سال پہلے کا آدمی آ جائے تو حیران ہو جائیں کیسا لباس پہنا ہے، لمبا قد ہے، مضبوط جسم. وہ بھی حیران ہو گئے. انہوں نے پھر گورنمنٹ کو اطلاع کر دی جی ایسا بندہ ملا ہے. تو انہوں نے پکڑ لیا. وہ بڑا حیران، وہ کہنے لگا جی کل تو یہاں بت پرستی تھی، آج سارے موحد ہیں، گورنمنٹ اسلامی تھی. وہ انہوں نے کہا کب گئے تھے یہاں سے؟ انہوں نے کہا کل ہی گئے تھے، کل شام ہی تو گئے تھے ہم یہ شہر چھوڑ کے. اس نے کہا کہاں سے گئے تھے؟ انہوں نے پھر وہ سرنگ دکھائی جہاں سے وہ نیچے سے گزرے تھے نا، وہ پھر سرنگ دکھائی کہ یہاں سے ہم گئے تھے. انہوں نے کہا اپنے گھر پہچان سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ اندازہ لگا سکتا ہوں. پھر وہی جیسے آدمی کو یہاں کا پرانا ہو تو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا نا اسے، چاہے جتنا مرضی تبدیلی آ جائے، فرق پڑ جائے، علاقہ سڑک بن جائے، جدید دور آ جائے. تو آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر میں پہنچ گیا. تو پھر وہ دور تھا جب لوگ شک کرنے لگ گئے تھے کہ اللہ نے اٹھانا ہے کہ نہیں، اللہ دوبارہ اٹھائے گا کہ نہیں. جیسے ہمارے شک ہے، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں اور لگاتار کرتے ہیں کہ اللہ اٹھائے گا کہ نہیں، اتنی مخلوق ہے. کسی نے پوچھا جی حساب کتاب ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا حساب. کہا تیرا کیا خیال ہوگا؟ تو میرا تو خیال ہے یہ جو بڑے بڑے ظالم فرعون، نمرود، قارون، ان کا حساب ہوگا، ہم سے کون پوچھے. تو پھر ان کو یقین آیا. اس نے پھر کہا کہاں گئے؟ انہوں نے کہا اس غار میں. وہ غار پہ نام لکھے ہوئے تھے، اس دور کے ظالموں نے نام لکھ دیے تھے کہ اس غار میں ہمارے مجرم چھپے ہوئے ہیں، اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اب آپ کہیں گے جی حکومت کیسے نہیں وہاں اندر جا سکی اس غار میں؟ تو یاجوج ماجوج کی تو دیوار ہے نا، وہ آج تک کسی کو نہیں ملی. بعض لوگوں نے بڑا کچھ بنایا ہے جی، وہ چینی لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں وہ
ترکن نسل ہے وہ یاجوج ماجوج، وہ لیکن آج تک دیوار پتہ نہیں چلی. لیکن ایک دن آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب حضرت عیسیٰ دوبارہ نزول فرمائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت یاجوج ماجوج کا وجود ہوگا. پھر وہ آئیں گے، وہ دیوار وہ توڑ دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا سارا دن وہ نا کوریدتے رہتے ہیں وہ دیوار کو. تو شام کو جب وہ بالکل قریب پہنچتے ہیں پھر وہ برابر ہو جاتے ہیں. تو ایک دن آئے گا وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی. تو حضرت عیسیٰ کو اللہ حکم دے گا کہ عیسیٰ ایسے میرے بندے آئے ہیں جن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اپنی قوم کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ. پھر ان کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے گا. تو اس دور میں بھی تھا کہ آدمی اٹھے گا نہیں، جی مر گیا تو ختم، جیسے آج ہمارے شک ہے. تو اللہ نے ان کو 309 سال کے بعد زندگی دے کے یہ ثابت کیا کہ انسان کو دوبارہ اللہ نے اٹھانا ہے. اگر سالوں بعد ایک بندے کو اللہ اٹھا سکتا ہے تو ہزاروں سال لاکھوں سال بعد کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت ہوگی نا 2 مرتبہ پھونکا جائے گا کرنا، وہ سینگ 1 مرتبہ پھونکا جائے گا دنیا ختم کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ آواز بڑھے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا شروع میں ایسے لگے گا جیسے بہت خوشنما آواز ہوتی، آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، کلیجے چاک ہو جائیں گے، آواز برداشت نہیں کر سکیں گے. جیسے ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم پھٹ گیا ہو تو ساری دنیا پہ زلزلہ ہو جائے گا. یہ آسمان، یہ جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے گرم ہوتا تیل دیکھا ہو تو وہاں سے اگر تیل کو گرائیں جیسے گرتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے، ایسے آسمان وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور زمین ساری تہو بالا ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی. تو پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ اللہ کا یہ نظام رہے گا کہ کوئی نہیں اٹھے گا، سارے ہی چلے جائیں. اس کے بعد پھر اللہ بارش برسائے گا، بہت بارش اور موٹی بارش. اس بارش سے لوگوں کے جسم بنیں گے قبروں میں، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا. جب جسم بن جائیں گے پھر پھونکا جائے گا دوبارہ، اور لوگ اپنی قبروں سے الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف لپکیں گے. کوئی نیچے نہیں دیکھے گا، اپنی آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی. شاخصۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی، بند ہی نہیں. سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، وہاں اللہ کے حضور بس بھاگتے جائیں گے، منزل کا کوئی پتہ نہیں. میدان میں ایک چٹیل میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، میدے کی سفید روٹی، زمین پہ کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی، بالکل لیول ہوگا، اور میدے کی سفید روٹی کی طرح زمین کو جیسے ہوتا ہے ایسے کر دیا جائے گا. سارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھ کے مسکرا دے گا. اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے جن کی طرف دیکھ کے اللہ مسکرائے، کہ اللہ ہمارے اعمال سے خوش ہو. تو یہ دنیا جب سے بنی ہے، جتنی روحیں آئی ہیں، جتنے اجساد پیدا ہوئے، کوئی ماں کے پیٹ میں مر گیا ہو تب بھی، کوئی باہر آ کے فوت ہو گیا ہو تب بھی، دنیا کی ہر روح روح، جس جسم میں روح کا وجود ہو گیا، وہ جسم قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، اسے زندہ کرے گا، اور اللہ پوچھے گا اپنے اپنے دور کے مطابق. اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، حضرت ابراہیم کو مانتے تھے مکہ والے. یہ جو ہمارا یہ علاقہ ہے سارا، حجاز کو چھوڑ دیں، فلسطین چھوڑ دیں، یہ جو ہمارا علاقہ ہے ہندوستان کا، جسے بر صغیر کہتے ہیں، بر صغیر چھوٹا ٹکڑا، یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا. مثلا اب اسلام آنے سے پہلے جو اچھے لوگ تھے ان کو اچھائی میں اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا. حاتم طائی کو آپ نے دیکھا کہ سفید لباس پہنا ہوا، آپ نے دیکھا خواب میں کہ اس نے سفید لباس پہنا ہوا، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس کے اعمال اچھے تھے.
اگر وہ جنتی نہ ہوتا تو اس کا لباس کوئی اور رنگ کا ہوتا. تو نبیوں کے آنے سے پہلے یا دعوت توحید پہ پہنچنے سے پہلے، مثلا ڈجکوٹ میں جب اسلام کا پیغام کوئی نہیں لے کے آیا تھا، جب یہاں آ کے کسی نے واز نہیں کیا تھا، تو پہلے جو لوگ جن کو دعوت نہیں پہنچی ان کا حساب اللہ کے ذمے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت سے پہلے مانتے تو وہ حضرت ابراہیم کو تھے مثلا، لیکن عمل کوئی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی کتاب نہ کچھ اور. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے تو، لیکن ان کا حساب کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کے والدین ہو گئے، آپ کے دادا ہو گئے، آپ کے جتنے رشتہ دار اس دور میں جہاں دعوت نہیں پہنچی تھی. اللہ پوچھتا تب ہے دعوت ملنے کے بعد، حکم ملنے کے بعد. حکم ملنے سے پہلے ایک بندہ، یہاں بھی ہمارے بعض ایسے بھائی ہیں جن کو کچھ مسائل کا نہیں پتا. ایک آدمی اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا مثلا، وہ برسوں نمازیں پڑھتا رہا، تو جب اس کو احکام کا پتہ چل گیا کہ نہیں جی وضو ایسے نہیں ہوتا، تو پچھلے سالوں کی جو نمازیں ہیں یا نیک اعمال ہیں ان کا ثواب ملتا رہے گا. جہاں آدمی مجبور ہو، آدمی کو کوئی تنگی نہیں، یہاں مجبور ہو. مثلا یہاں ایک میں مسئلہ تذکرہ کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو ان کے بیماری ہوتی ہے، پاک نہیں رہ سکتے، قطرے آتے رہتے ہیں یا خون آتا رہتا ہے. عام طور پہ شوگر والوں کو مسئلہ ہے یا کوئی اور، بعض لوگوں کو پیشاب کے قطرے، بعض لوگوں کو اور کوئی مسئلہ ہے. تو جس حالت میں ہو آپ ایک مرتبہ طہارت کر لیں، بس جس حالت میں ہو آپ عبادت کریں، چاہے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے اس کے لیے علیحدہ طہارت کریں. اس سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان کو اس کی قوت سے بڑھ کے اس کو مجبور نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا. ہم مکلف ہیں، افعال، ہمارے افعال اللہ جانتا. اب میں مثلا میں وضو کر کے آیا ہوں اور مجھے ایسی بیماری ہے وضو قائم نہیں رہ سکتا، وہ میرا مالک تو اوپر دیکھتا ہے نا. یہ لوگوں نے سختیاں ڈال دی ہیں، فقہ نے سختیاں ڈال دی ہیں. لوگ حدیث پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں جی طہارت طہارت. اب ایک بندے کی ہو ہی نہیں سکتی طہارت، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ اور بندے کے معاملے میں بولوں؟ اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے پکڑ لے. اب اس کے دل میں جو خواہش اللہ کے بارے میں ہے، جو اللہ سے پیار ہے، اللہ کے بارے میں امید، جس بندے کے دل میں اللہ سے پیار ہے چاہے جتنا گنہگار، آپ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو ایجنٹ کسی کا نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیار صرف اللہ رسول کے پاس. یہ کتاب اللہ حدیث رسول کا ہے، کوئی کسی پہ فتویٰ بازی نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی پہ فتویٰ بازی کرتا ہے، یاد رکھیے ہمارے بہت سارے دانشور جو آج کل کے دانشور ہیں جن کو عربی نہیں آتی، جو اردو کتابیں پڑھ کے، اردو ترجمہ پڑھ کے، حدیث کا ترجمہ پڑھ کے، عربی عبارت پہ مہارت نہیں، وہ فتویٰ لگاتے پھریں. ان کے لیے حدیث ہے، میرا رسول نے فرمایا، پاک پیغمبر نے فرمایا، فضل و کرم کے مولا حضرت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی پہ الزام لگاتا ہے اگر وہ ویسا نہ ہو وہ الزام اپنے اوپر خود پڑ جاتا ہے. جس کو میں منافق کہہ دوں اگر وہ نہ ہوا تو منافق میں خود ہوں گا. جس کو میں یہودی، کسی کو عیسائی، کسی کو قادیانی، کسی کو کافر، کسی کو فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ، آپ کو اور میرے پاس کیا اختیار؟ اگر وہ نہ ہوا تو ہم ہوں گے، اللہ پکڑ کرے گا. اللہ نے تو پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. اگر پتہ بھی چل جائے، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بندے کو چوری کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، سامنے دیکھا چوری کر رہا ہے، اور تو نے چوری کی. اس نے کہا قسم ہے اللہ کی میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے تجھے خود دیکھا، کہتا ہے اگر اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو پھر میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا، میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا. یہ معاشرہ بیڑیوں کا معاشرہ بنا دیا گیا. ہمارا جو معاشرہ ہے دین کو استعمال کیا گیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے.
ہر فرقہ، ہر گروہ، سیاسی جماعتوں نے یہ سارا جو میں نے موضوع بیان کیا ہے کہ ہم مٹی سے بنے، اور مٹی ہمیشہ نیچی رہتی ہے، مٹی سے اٹھے، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی سے باہر آئیں گے، قیامت کے دن جہاں حساب ہوگا وہ بھی میدان مٹی کا ہو۔ سارا اکھاڑا بنا دیا گیا دین کو، تو جہاں دیکھا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، ان ممبروں کو استعمال کیا گیا ذاتی مقاصد کے لیے، ان ممبروں پہ جھوٹ بولے گئے اور اللہ کا خوف ہی نہ ہوا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیں، بڑے بڑے بینک بیلنس بنا لیے، خود ایجنٹ ہیں یہ لوگ، یہ مولانا حضرات جو لوگوں پہ فتوے لگاتے، خود ایجنٹ، خود لوگوں سے تحفے وصولتے، نذرانے لیتے، ایجنسیوں کے ایجنٹ ان ممبروں کو استعمال کرتے اور اپنی سیاست کو فروغ دیتے۔ وگرنہ اللہ کے درویشوں کا کیا کام ہے کوٹھیوں بنگلوں کے ساتھ، بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ؟ آج جتنی آپ مذہبی پارٹیوں کو دیکھیں، ان کے جو امیر ہیں وہ فنڈ لیتے ہیں جماعت سے یا باہر سے، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ بھی اللہ کے رسول کے تم نام لیوا ہو، آپ کی حالت کبھی دیکھی؟ آپ کے خلفاء 4 خلیفے، ان کی حالت دیکھی؟ سارے ہی درویش۔ ابو بکر صدیق جس دن پہلے دن خلیفہ بنے تو مزدوری کرنے چلے گئے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑا اٹھا کے بیچنے چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف ملے، کہاں جا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب ملے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تجارت کرنی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو امیر بنایا ہے، آپ تجارت نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا پھر گزارا کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا گزارا آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا جتنا ایک مزدور کا خرچ ہو اتنا مجھے ابو بکر کو تنخواہ دے دو۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، لوگوں مجھے تمہارے معاملے میں مشغول کر دیا گیا، مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا، امیر المومنین۔ اب ابو بکر کے گھر والے بیت المال سے کھائیں گے اور اتنا ہی لیں گے جتنا ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ مذہب کے ٹھیکیدار، اور بس سیاسی لیڈروں کو چھوڑیں، آپ جس لیڈر، مذہبی لیڈر کو دیکھیں کہ وہ لینڈ کروزروں میں اترتا ہے، ہیلی کاپٹروں میں سفر کرتا ہے اور مفت کے وزٹ کرتا ہے مختلف ممالک، ان کو حکومتیں دیتی ہیں پرمٹ، اتنے بندے تمہارے جہاز۔ کیوں؟ مذہبی ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، مذہبی ووٹ کے لیے ان کو آگے کیا جاتا ہے، وہ کام کے زکوٰۃ کے پیسوں پہ جاتے۔ شرم حیا کی بات ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس داڑھی کا حیا کر لو، اللہ کے رسول کی سنت کا خیال کر لو۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایک آپ نے عامل بنایا، دنیا میں سب سے بڑا عمل گناہ کا جو ہے، جو آپ کا والی ہوتا ہے آپ کو دھوکہ دے۔ عامل آیا تو اللہ کے رسول کے پاس وہ ٹیکس زکوٰۃ کا مال لے کے آیا کہ آپ نے بھیجا تھا، تو کہنے لگے جی یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا، یہ آپ کا زکوٰۃ کا مال ہے حکومت کا، اور یہ تحفہ مجھے دیا گیا، آپ نے وہ تحفہ لے لیا۔ اگر آپ نے فرمایا اگر اپنے گھر میں بیٹھتا یہ تحفہ ملتا؟ تحفہ ملا ہی اس لیے ہے کہ تو حکومت میں ہے، اپنا تیرا ذاتی نہیں ہے۔ تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اس مٹی جیسا بننا نصیب فرمائے کہ مٹی پہ آگ بھی جلاتے ہیں اف نہیں کرتی، پانی چلتا ہے اف نہیں کرتی، اور اس سے ہمارے جسم بنے۔ اپنے آپ کو پست سمجھیں، اپنے آپ کو نیچا رکھیں۔ ہم لوگوں کو، میں مثلا درس دیتا ہوں لوگوں کو یہاں کھڑا ہو کے کہ جی اپنے آپ میں تکبر نہ کریں، تو کوئی یہاں سلام لینے آ جائے تو ہم اس سے سلام نہ لیں، ہم بیٹھنا پسند نہ کریں، امیر آدمی کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں اور غریب آدمی کو وہ دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تو کائنات میں کوئی ہستی نہیں، آپ جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کو غصہ آتا تھا جب آپ کے لیے ہم کھڑے ہوتے تھے، آپ نے روک دیا تھا میرے لیے کھڑا نہ ہوا کرو۔ یہاں کتنے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے انتظار میں لوگ گھنٹوں کھڑے رہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجمیوں کے طریقے ہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ سب سے کمینہ اور خبیث آدمی ہے جس کے دل میں تکبر آ جائے، جس کی گردن میں سریا ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، ان متکبرین، ان جبارین، ان تکبر کرنے والے، سب سے سخت سزا ان کی ہو۔
اور اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میرے اور آپ کے لیے نمونہ حیات، فرمایا سب سے بڑا اللہ کا مبغوض بندہ وہ ہے جس پہ اللہ غصہ کرتا ہے۔ وہ بندہ جس کو کوئی اختیار ملا ہو، جس کو اقتدار ملا ہو، جس کے پاس اختیار ہو اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس پہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے گا، جنت تو دور کی بات۔ اپنے آپ کو پست رکھیں، یہ ممبر کا مولوی ہو، مصلی کا امام ہو، علاقے کا چیئرمین ہو، ممبر اسمبلی ہو، وہ فوج کا کمانڈر ان چیف ہو، عدالت کا جج ہو، وہ حکومت کا بڑا ہو، اپنے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے کسی گورے کو کسی کالے پہ۔ حجۃ الوداع، اللہ کے رسول کا آخری حج، بلکہ زندگی میں ایک ہی حج کیا، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی سرخ کو کسی پہ سیاہ پہ، کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو اللہ کے ڈر کی، اللہ کے تقوی کی۔ لقمان حکیم کالے رنگ کے، ہونٹ بڑے بڑے، جن کے لباس بھی شاید پورا نہ ہو، اللہ کریم کو اتنے پسند آئے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر۔ کہ کسی نے پوچھا لقمان تجھے مقام کیسے ملا؟ اس نے یہ 2 باتیں، اور وہ 2 باتیں میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اس نے کہا کم بولنا اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے پیشکش کی۔ حدیث ہے کسی بندے کو اللہ کہہ دے، میں کسی کو کہہ دوں نا جی آپ بڑے بن جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ آ کے کہہ دے کہ تجھے نبی بنا دوں، تجھے میں چن لوں، تجھے مصطفیٰ بنا لوں، تجھے مختار بنا دوں، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کیا بننا چاہتے ہو؟ نبی بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، حکمت چاہیے، نبوت بہت بڑا کام۔ اللہ کو اتنے پسند آئے عاجز بندے، اللہ نے سورہ ایک نازل کر دی قرآن میں جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے، آج بھی موجود۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے نام لیتا ہے۔ اور اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔